بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج دورہ قرآن کریم کا آخری سبق ہے، گویا ہم آج 30ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ کا فضل اور اس کا بہت بڑا احسان ہوا کہ ہم نے جو سفر شروع کیا دورہ قرآن کریم کا، اس کی خاص رحمت کے ساتھ یہ سفر آج مکمل ہوگا۔ گو ہم نے اس کا ایک مختصر مطالعہ کیا ہے، جس طرح تفصیلی ایک مطالعہ ضرورت ہوتی ہے قرآن پاک کی۔ انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں اس کی کوشش کریں گے، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ تو یہ ایک ایسا مطالعہ ہم نے کیا جس کو مختصر مطالعہ کہا جا سکتا ہے، اور اس میں ہم نے زیادہ جو فوکس کیا وہ سورتوں اور رکوع کے مضامین پر کیا، تاکہ ایک اجمالی نقشہ ہمارے سامنے قرآن پاک کے مضامین کا آ جائے۔ تو اسی لحاظ سے انشاءاللہ ابھی ہم یہ 37 جو صورتیں ہیں آخری پارے میں، ان کا اسی طرح مطالعہ کریں گے، اور آخر میں اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود تیرے کلام کو سمجھنے کے لیے جو تھوڑی سی کوشش کی، اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول اور منظور فرما لے، اور اس کے نتیجے میں ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے اس کا نام ہے سورۃ النبأ، مکی سورت ہے، اور 78 نمبر یہ سورت ہے۔ جو کہ 37 صورتیں ہیں آخری پارے میں، تو 78 نمبر بنتا ہے اس کا، اور اس کا نزول کا جو زمانہ ہے وہ بھی 80 بنتا ہے، 80 نمبر آتا ہے اس کا نزول کے اعتبار سے۔ 40 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، اور اس میں جو نبأ عظیم یعنی آخرت کی جو بہت بڑی خبر ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو باقی چیزوں کے بارے میں بھی اچنبھا تھا انہیں، لیکن آخرت کے بارے میں تو بہت ہی عجیب و غریب سوالات ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ اسی کا ذکر ہے کہ قیامت کے بارے میں تم عجیب و غریب سوالات کرتے ہو، اور یہ بات کرتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس میں مختلف رائے لوگ دیتے تھے۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ دیکھو، جان لو کہ وہ جو نبأ عظیم ہے اس کے بارے میں جتنے بھی تمہاری مختلف رائے موجود ہے، تمہیں عنقریب اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اور دیکھ لو یہ نشانیاں ہم نے دی ہیں، ہم نے جو کائنات کو جس انداز میں تخلیق کیا ہے، اس کے بعد تمہارا شک شبے میں پڑنا بنتا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے زمین کو کیسے بنایا ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ اور یہ سارا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں آپ ذرا غور کریں کہ یہ ایک دوسرے میں جو بھی تم پوچھتے ہو، جب یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ آئے گا تو یہ سب کچھ وہی ہوگا جو اللہ کا فیصلہ کے مطابق ہوگا، یعنی سور پھونکا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور یہ لوگوں نے جو شک شبے کا اظہار کیا تھا، اس کی تردید کرنے کے بعد اللہ نے اپنی قدرتوں اور مظاہر کے ذریعے قیامت کے دلائل کو ثابت کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا ہے کہ وہ کتنا بڑا حشر کا دن ہے، اور اللہ کا جلال اپنی جوبن پہ ہوگا، اور کسی کو لب ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فرشتے صف بستہ ہو کر اس کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے جو متقین بندے ہیں انہیں بہت سارے انعامات سے نوازا جائے گا، اور منکرین جو ہیں انہیں اس انجام کو دیکھنا پڑے گا جس کے بارے میں نبی اور رسول اور قرآن اور وحی یہ بار بار بتاتے رہے، لیکن انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ اگر تم مان لو گے رسولوں کی بات کو، اور قیامت کے بارے میں جو تصور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، تو اگر اس کو مانو گے تو تمہاری راہ سیدھی ہو جائے گی، اور تم عبرت پذیری کی طرف چلو گے۔ اور اگر انکار کرو گے تو تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا ہولناک منظرنامہ ہوگا جب سب اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت پھر تمہیں بتائیں گے وہاں کیا ہوتا ہے۔
یہ سارا مضمون چل رہا ہے اس سورہ مبارکہ کا، تو اس کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں جنت کا بیان ہے اور اللہ رب العزت کے احکامات پر چلنے والے متقین کے انعامات کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت کے پرجلال وہ جو ماحول ہوگا قیامت کا اس کا ذکر ہے کہ کسی کو مجال نہیں ہوگی، لیکن اللہ جسے اجازت دیں گے وہ اللہ کے حضور اپنی گزارشات پیش کر سکیں گے، اور اس وقت پھر کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی ہوتے، لیکن اب تو ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ النازعات۔ نازعات کے لفظی معنی ہوتے ہیں کھینچ لینے والی۔ مراد اس سے علماء اور مفسرین نے لیا ہے جو فرشتے جان کھینچتے ہیں وہ مراد ہیں، اور اسی طرح کچھ اور چیزوں کا ذکر ہے۔ سورہ نبا کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل کی گئی ہے، اور اس کی 46 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس کا 79 نمبر جو ہے وہ یہ اس ترتیب کے مطابق ہے، اور 81 جو ہے نزول کے اعتبار سے ہے۔ اس صورت میں کائنات اور کائنات کے نظام و آثار کے ذریعے قیامت کے واقع ہونے کی دلیلیں آئی ہیں، اور اللہ رب العزت کا فیصلہ کتنا قوی اور طاقتور ہے، اور اس کے مقابلے میں تمام لوگ بے بس اور لاچار ہیں، اس کا ذکر ہے۔ پھر متقین کے اوپر انعامات اور انکار کرنے والوں کا جو انجام ہوگا اس کا بیان کیا گیا ہے۔ جان نکالنے والے موت کے فرشتے، فضا میں اللہ کو حکموں کو جاری کرنے والے فرشتے، اور خدا کی تدبیر کے مطابق دنیا کے انتظام کرنے والے فرشتوں کا ذکر ہے۔ آغاز میں والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ اور قیامت جب آئے گی تو زلزلے پر زلزلے آئیں گے، اور دل خوف کے مارے دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ یہ دنیا میں چھوٹا سا زلزلہ آ جائے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ تو اتنا بڑا زلزلہ ہے جس کے بارے میں آپ نے سورۃ الحج کے شروع میں پڑھا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس سورہ نازعات میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے۔ فرعون کا جو ایک دعویٰ تھا اور اس کی جو تکبر تھا اس کو بھی دہرایا گیا ہے، اور کفار مکہ کو عبرت دلائی گئی ہے کہ فرعون کے مقابلے میں تم کس باغ کی مولی ہو، اللہ رب العزت کا عذاب تو اس پر بھی نازل ہو گیا۔ دوسرے رکوع میں قیامت کے واقع ہونے کی دلیلیں ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا پیدا کرنا مشکل کام ہے اللہ کے ہاں، یا آسمانوں کا اور آسمانوں کی درستگی اور سجاوٹ کا۔ اللہ تو اس سب کو پیدا کرنے والا ہے، تو دن اور رات کی یہ کیفیت اور زمین کا فرش بننا، پہاڑوں کی بناوٹ اور چوپائے، ان سب کی تخلیقات اور ان کا رزق، اس کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتائیں کہ یہ جو قیامت کا معاملہ ہے یہ اللہ کے پاس ہے، اللہ جب چاہے قیامت کو برپا کرے گا، اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں ہے، اس کی اپنی حکمت ہے۔ اور جو لوگ نفس کو بری خواہشات سے روکتے ہیں ان کا ٹھکانہ یقینی طور پر جنت ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ مبارکہ ہے وہ 80 نمبر سورت ہے قرآن مجید کی، نزول کے اعتبار سے 24 نمبر ہے، اور سورہ عبس، اس کی 42 آیات ہیں اور ایک ہی اس کا رکوع ہے۔ اور عبسہ و تولا، یہ ایک واقعہ ہوا کہ مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ اس شرط پر حضور کی بات سننے کے لیے تیار ہوئے کہ اگر غریب غربا صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ ہماری مجلس سے دور ہٹا دیں، یہ ہمارا سٹیٹس نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم آپ کی بات سنیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو خاتم النبیین ہیں، اور حضور کی خواہش یہ تھی کہ سب لوگ جنت کے اندر چلے جائیں، کوئی جہنم کی طرف نہ جائے، تو حضور نے ان کو بات سنانے کے لیے اور ان کو جہنم کے راستے سے نکالنے کے لیے اور جنت کے راستے پر لگانے کے لیے یہ شرط بھی قبول فرما لی کہ لوگ بات سن لیں۔ اور اس موقع پر ایک واقعہ یہ ہوا کہ وہ لوگ موجود تھے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی۔ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اپنی طرف کروانے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی، لیکن حضور یہ چاہتے تھے کہ ان کی موجودگی میں میں ان سے بات نہ کروں، اور قریش مکہ جو ہے جو ان کی خواہش ہے اس کے مطابق میں ان کی بات سن لوں۔ لیکن اللہ رب العزت نے
قرآن نازل کیا اور فرمایا کہ یہ جو غریب غربا جن کو لوگ سمجھتے ہیں، بظاہر نادار ہیں، بظاہر ان کا کوئی معاشرتی یا معاشی سٹیٹس نہیں ہے، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا سٹیٹس رکھتے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں یہ جو لوگ اپنے آپ کو سرداران کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اقتدار پر قابض کہتے ہیں، ان کا ایمان سے تعلق نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں ان کی بھی کوئی حیثیت موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک توجہ دلائی گئی اس اعتبار سے کہ ان کے مقابلے میں یہ جو غریب غربا سمجھے جانے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے ہاں بہت ہی مقرب ہیں، اور ان کو توجہ دینی چاہیے اور انہیں دین سکھانا چاہیے۔ اسی موضوع پر یہ جو اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ اس موضوع پر ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ کھلی نصیحت ہے، اور جو انسان اپنا بھلا چاہتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور انسان نے دنیا کے ساز و سامان کے لحاظ سے جو فرق مراتب قائم رکھا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان حکمتوں کو سمجھیں، اور بالآخر قیامت آنے والی ہے اور اس قیامت کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب لوگ برابر ہیں، انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا گیا۔ اور آخر میں ایک بات فرمائی گئی کہ قیامت والے دن اپنے قریبی ترین رشتہ داروں سے بھی لوگ دور بھاگ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اور اہل ایمان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو انکار کرنے والے ہوں گے ان کے چہروں پر گرد و غبار ہوگا، سیاہی شاہی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ سورہ تکویر ہے، اس کے بعد تکویر لپیٹ دینے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز ہوتا ہے اذا الشمس کورت۔ یہ بھی مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے۔ 7 نمبر اس کا نزول کے اعتبار سے ہے، لیکن یہ جو ترتیب مصحفی ہے اس میں 81 نمبر ہے۔ 29 آیات ہیں اور ایک ہی رکوع ہے، اور اس میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ قیامت کے موقع پر سامنے آئے گا، اور قیامت اور حشر اور نشر اور اعمال کی باز پرسی کا ذکر ہے، اور وحی و نبوت کی صداقت کا اعلان ہے، اور جو قیامت کا خوبصورت نقشہ ہے، اس کو خوبصورت اعتبار سے کہیں کہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، لیکن وہ جو اصل ماحول ہوگا وہ تو بڑا ہی دردناک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، اس میں اس سورہ مبارکہ کا نام بھی آتا ہے۔ سورج کا تاریک ہونا، ستاروں کا دھندلا ہو جانا، پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا، اور وحشی جانوروں کا مارے خوف کے ہراس کے سمٹ کر جمع ہو جانا، سمندروں کا اپنے پانی کو کھول دینا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر انسانوں کے مردہ جسموں میں روح ڈالی جائے گی، اور ان کے ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا۔ زندہ گاڑی ہوئی بچی سے بھی پوچھا جائے گا کہ کس گناہ پر ان کو قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ انسانوں کے سارے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، اور اس وقت لوگوں کو پھر پتہ چلے گا کہ اصل مضمون کیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی شان بھی اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی ہے کہ یہ فرشتوں کے ذریعے یہ کلام اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ تو قرآن کی طرف اگر پلٹو گے تو تمہاری کامیابی ہے، اور قرآن سے دور ہو جاؤ گے تو ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے سورہ الانفطار، 82 نمبر سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی یہی نمبر ہے اس کا، 19 آیات اور 1 رکوع۔ سورہ نازعات کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کے آغاز میں بھی قیامت کا منظر ہے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اعمال کی باز پرسی کا بھی ذکر ہے، انسان کی پیدائش اور اس پر اللہ کے احسانات، اور تاکہ انسان کو احساس ہو کہ اسے ناشکری کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے۔ آسمان پھٹ جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، اور قبروں سے مردے زندہ ہو کر نکالے جائیں گے، اور ہر نفس نے جو عمل کیا ہوگا اس کا نتیجہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین۔ اور یہ سارا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے پاس ہر ریکارڈ محفوظ ہے، ایک ایک حرکت نوٹ کی جا رہی ہے۔ قیامت والے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، جو نیکوکار ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے نعمتوں میں، اور نافرمان جو ہوں گے وہ جہنم کے اندر ہوں گے۔
اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ المطففین، اس کو سورہ تطفیف بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے آغاز میں ویل للمطففین کا ذکر ہے، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ 83 نمبر صورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے 86 نمبر ہے، 36 آیات ہیں اور اس کا ایک رکوع ہے۔ اس میں ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگوں کے حقوق کے غصب کرنے کی بنا پر معاشرہ میں جو فساد برپا ہوتا ہے اس کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حرکت انکار قیامت اور آخرت فراموشی کے سبب کی جاتی ہے۔ بعض لوگ اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہم نے معمولی سی زیادتی کر لی، لوگوں سے کون دیکھ رہا ہے، لیکن یہ معمولی زیادتی بتاتی ہے کہ انسان کے اندر توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان میں بڑی کمی ہے، اور اگر وہ آخرت کے بارگاہ کے اندر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا اسے خیال ہوتا تو یہ کیوں لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا۔ تو یہ قوم مدین کا ذکر بار بار آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ان کا تو بنیادی طور پر مسئلہ ہی یہ تھا۔ تو اس لیے ناپ تول میں کمی کرنے کی بجائے آپ اگلے بندے کو زیادہ دینے کی کوشش کریں، اس سے اللہ رب العزت برکت دیتا ہے کاروبار کے اندر بھی۔ اور اسی طرح یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، جن کے دینے کے پیمانے اور لینے کے اور ہوتے ہیں، یہ انسانوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، اور اس حرکت کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ ناپسند فرمایا ہے۔ اور دنوں کے اندر چونکہ قیامت کا خوف نہیں ہوتا، ہولناکی بتائی گئی ہے قیامت کی، اور تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے حقوق و فرائض کا خیال ہو، اور اپنا حق زیادہ لینے کی بجائے دوسروں کو حق زیادہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہی طریقہ نجات کا ہے اور کامیابی کا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے سورہ الانشقاق۔ سورہ الانشقاق جو ہے یہ 84 نمبر صورت ہے، 83 نمبر پر نازل ہوئی ہے، آیات اس کی 25 ہیں اور اس کا ایک رکوع ہے۔ سورۃ الانفطار کے بعد نازل ہوئی ہے، وہی مضمون ہے جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سنے گا، اور اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح زمین کا ذکر ہوا، اور ساری چیزیں وہ اگل دے گی اور اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا اللہ کے حکم کے مطابق۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اس صورت میں بنیادی طور پر قرآن سے دور اگر کوئی بندہ ہو جائے یا قوم ہو جائے اور اسے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے اور ان سے دور ہٹے، تو اس کی جو حالت ہوتی ہے اس کا بیان ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں جو اصل مضمون ہے قرآن کا، ایمان اور عمل صالح پر چلنے والے لوگ ہی کامیاب اور کامران ٹھہریں گے۔ اور یہ جو ذکر ہے کہ اے انسان تو مشقتیں اٹھا کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اور تمہیں اپنے رب سے بالآخر ملنا ہے، جس کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ بڑے خوش ہوں گے، اور جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ بڑے پریشان ہوں گے، اور اس وقت پھر وہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا کس طرح بچیں گے وہ۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ قرآنی احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور خواہشات نفس کو وحی کے تابع کریں، آخرت کی تکذیب نہ کریں۔ ایمان اور عمل صالح والے لوگوں کے لیے خوشخبری موجود ہے۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے، 85 نمبر سورت ہے اور 27 نمبر نزول کے اعتبار سے ہے، مکے میں نازل ہوئی، 22 آیات اور ایک رکوع ہے اس کا، اور یہ بھی مکے کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، جیسا کہ بتایا گیا 27 نمبر پر نازل ہوئی۔ اور یہ جو اس کا بنیادی مضمون ہے اس صورت مبارک میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عبادت گزار بندوں کے خلاف ہوتے ہیں اور انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں، بالآخر وہ خود اسی انجام کو پہنچتے ہیں۔ اور تاریخی شہادت کے طور پر فرعون کا بھی ذکر ہوا، قوم سمود کا، اور اصحاب الاخدود۔ اخدود گڑھے کو کہتے ہیں، نجران کے حق پسند اور ایماندار لوگوں کو یمن کے یہودی بادشاہ ذوالنواس نے آگ سے بڑے ہوئے گڑھوں میں پھنکوایا تھا، اور بالآخر یہودیوں کو پھر ایسی ہی ذلت اور مسکنت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ ان اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے لوگوں کا ذکر ہے جن کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے ایمان پر استقامت کا راستہ اختیار کیا تھا، اپنی جان دے دی لیکن ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو شروع میں چونکہ قسمیں ہیں، ذات البروج اور یوم الموعود و شاہد و مشہود، اس کے بعد ان کا ذکر ہے۔ سورہ الطارق،
طارق جو لفظی معنی ہوتے ہیں، رات کے آنے کو کہتے ہیں الطارق۔ یہ 86 نمبر صورت ہے، 36 نمبر پر یہ نازل ہوئی ہے، 17 آیات ہیں اور اس کا ایک رکوع ہے، اور اس میں جو مضامین ہیں بنیادی طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کائنات کے نظام میں شب کو چمکنے والے ستارے کے طلوع کی اہمیت کو جس طرح تم جانتے ہو، اسی طرح تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ انسان کی پرورش میں اور یہ سارا جو انسان کا ایک نظام چل رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ ہدایت کا ایک سامان رکھا ہے اور تربیت کا سامان رکھا ہے، اور اسی لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو بھیجا ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو انکار کریں گے انہیں مہلت دی جائے گی، مہلت سے فائدہ اٹھایا تو بچت ہو سکے گی، لیکن اگر پھر بھی انکار کی روش پر رہے تو ناکام و نامراد ہوں گے۔ یوم تبلی السرائر، قیامت والے دن سارے راز کھولے جائیں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اس وقت کوئی بچانے والی طاقت اور قوت موجود نہیں ہوگی۔ اس کے بعد بہت ہی معروف سورہ مبارکہ ہے سورۃ الاعلی، 87 نمبر صورت ہے، نزول کے اعتبار سے ابتدائی صورتوں میں ہے، 8ویں نمبر پر نازل ہوئی اور 19 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اکثر آپ جمعے میں یا عیدین وغیرہ میں اس صورت کی تلاوت سنتے ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلی۔ تو اس آیت سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں اللہ کی ربوبیت کو کہ دلیل کے طور پر انسان کی پیدائش، اس کی جسمانی بناوٹ اور اس کی فطرت و وجدان کا ذکر موجود ہے، اور کائنات میں جو پھیلی ہوئی وسیع اللہ کی کائنات اور قدرتیں ہیں اور انعامات ہیں ان کا بھی ذکر موجود ہے۔ اہل عقل اور فہم اور صاحب ضمیر لوگوں کو یہ متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ خدا کی ناشکری نہ کریں بلکہ حمد و تسبیح کے مطابق زندگی گزاریں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اور مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور انسان اگر اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے گا، توحید کا اقرار کرے گا، اپنے نفس کو پاکیزہ رکھے گا تو یہ کامیابی ہے۔ اور دنیا کو آخرت پر جو لوگ ترجیح دے دیتے ہیں اور اب دنیا ہی کو اپنا اصل سامان سمجھتے ہیں وہ بہت ہی غلط راستے پر ہیں۔ سورۃ الغاشیہ ہے، سورۃ الغاشیہ کی 26 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، 88 نمبر سورہ مبارکہ ہے یہ، اور یہ 68 نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اس چھا جانے والے قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، محنت کش ہوں گے اور نڈھال ہوں گے اور تھکے ہوئے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو مضامین ہیں اس میں کفار اور مومنین کے جو نتائج ہیں اپنے اعمال کے وہ بتائے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے اور حضور نے کس اعتبار سے اپنی ذمہ داری کو ادا فرمایا ہے، اور اسی طرح یہ جو کمپیریزن ہے کہ جو کفار کی زندگی ہے انہوں نے کیسے زندگی گزاری اور آخر میں ان کا کیا حال ہوا، اور اہل ایمان انہوں نے کیسے زندگی گزاری اور آخرت میں کیا انجام ہوا۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور اصلی ناکامی آخرت کی ناکامی ہے۔ تو جب اصل ناکامی آخرت کی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی ہے تو پھر سارا فوکس اسی پر ہونا چاہیے، اور انسان جو ہے اللہ کی کائنات کو دیکھیں۔ یہ 4 مشہور چیزیں تھیں عربوں کے ہاں، تو ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ تو جس میں اونٹ ہے، اس میں آسمان ہے، پہاڑ ہیں اور زمین ہے، سفروں کے دوران یہی ایک 4 منظر تھے جو دیکھے جاتے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ سب میری نشانیاں ہیں اور تمہیں چاہیے کہ یہ تم نصیحت حاصل کرو، اور یہ نصیحت جو کی جا رہی ہے تمہیں قرآن کی روشنی میں آپ ان کو سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر غور کریں، بالآخر قیامت والے دن پورا حساب تم سے لیا جائے گا۔ سورۃ الفجر تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ سورۃ الفجر کی 30 آیات اور ایک رکوع ہیں، 89 نمبر سورت اس کا ترتیب سے ہے، اور 10 نمبر یہ نزول کے اعتبار سے ہے، بالکل ابتدائی صورتوں کے اندر شامل ہے۔
والفجری ولیال عشر، قسم کھائی گئی ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور یہ جو 10 راتیں ہیں اس سے مراد مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں، کچھ نے فرمایا ہے کہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور کچھ نے کہا رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، تو یہ مختلف اقوال ہیں۔ تو مکی دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں بنیادی مضمون یہ ہے کہ مال کی محبت میں اندھا ہو جانا اور خواہشات نفس کی پیروی کرنا انسان کے لیے سخت تباہی کا راستہ ہے۔ تاریخی ثبوت کے طور پر قوم عاد، سمود اور فرعون کو دیکھ لیں، اس صورت میں ان سب کا ذکر ہے، اور ان کی جو چند اخلاقی اور عملی برائیاں ہیں ان کا ذکر ہوا ہے، اور آخرت میں جو انہوں نے آخرت کے بارے میں رویہ اختیار کیا وہ سارا ذکر ہے۔ شروع کے اندر اس میں 4 چیزوں کو بطور شہادت بیان کیا گیا تھا: فجر، جفت اور طاق، اور 10 راتیں اور رات جب جانے لگے۔ تو ان کے بعد ان تاریخی قوموں کا ذکر ہوا اور ان کی جو اخلاقی برائیاں تھیں کہ وہ یتیموں کے ساتھ ظلم کرتے تھے اور مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، میراث یا ترکہ جو ہوتا تھا وہ دوسروں کا حق ہوتا تھا وہ غصب کر جاتے تھے، اور مال کی محبت میں اندھے ہو جاتے تھے، اور یہ سارے کام جہنم میں جانے والے ہیں۔ سورہ البلد ہے اس کے بعد، اور اس کی بھی 20 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ 90 نمبر صورت ہے اپنے ترتیب کے اعتبار سے، اور 35 نمبر نازل ہونے کے اعتبار سے۔ اور اس کے اندر جو ایک بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے مکہ مکرمہ کی، لا اقسم بہذا البلد۔ اور اس میں جو مضمون ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو یہ چیز یہاں پتہ چل سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس شہر مکہ کی جس میں آپ رہتے ہیں، اور قسم ہے تم سب کے باپ آدم کی اور ان کی اور ساری اولاد کی، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں چلے گا؟ اور کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے بڑا مال خرچ کیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دیں، اور اسے 1 ہونٹ نہیں دیا، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور اسے دونوں راستے دکھا دیے؟ اب اس کا کام تھا کہ وہ سیدھے راستے پر چلتا، لیکن اس نے شکر گزاری کا رویہ اختیار نہیں کیا، اور اس کے مقابلے میں اس نے جو انسانوں کا بھی خیال نہیں رکھا، انسانوں کے ساتھ اس نے وہ رویہ اختیار کیا جو غیر اسلامی اور اللہ کے حکم کے خلاف تھا۔ تو اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ کیا کریں؟ غلاموں کو آزاد کرنے کی کوشش کریں، یتیموں اور مسکینوں کو ہر طرح اعانت کریں، اور تنگی کے زمانے میں زیادہ لوگوں کا خیال رکھیں، اور آپس میں حق بات کی وصیت اور مشکلات پر صبر کی تلقین کریں۔ یہ ایمانی رویہ ہے، اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ الشمس ہے، شمس ظاہر سورج کو کہتے ہیں، اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ بھی مکے کی ابتدائی دور کے نازل ہونے والی صورتوں میں ہے۔ 26 نمبر اس کا نزول کا ہے، اور 91 نمبر ترتیب کا ہے، اور 15 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اور اس میں سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور انسانی فطرت کی بناوٹ، ان سب دلائل کو توحید کے دلائل کے طور پر اور گواہ کے طور پر پیش فرمایا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انسان کے اندر جو جتنی چیزیں جمع ہیں وہ دیگر مخلوقات کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں، اور اگر یہ کمالات اس کے اندر موجود ہیں تو ظاہر اس سے سوال جواب بھی اسی کے اعتبار سے ہوگا۔ انسان وہ فلاح پائے گا جو اپنی خواہشات نفس کو اللہ رب العزت کے تابع کرے گا۔ اور اسی طرح یہ فرمایا گیا ہے کہ اتباع رسول ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان کا قلب منور ہو سکتا ہے۔ قوم سمود کو بطور مثال پیش کیا گیا کہ اللہ کی نشانی کو جھٹلایا اور ناکام و نامراد ہوئے، اور اللہ نے اپنا عذاب دیا، اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ولا یخاف عقباہا، اللہ کو انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ تو انسانوں کا مسئلہ ہے، اللہ رب العزت جو فیصلہ کرتے ہیں اسی کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگلی سورہ مبارکہ ہے اس کا نام ہے سورہ اللیل، یہ 92 نمبر سورت ہے، اس کی جو آیات ہیں وہ 21 ہیں، 1 رکوع ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 9 بنتا ہے۔ اور اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح رات اور دن یکساں نہیں ہیں، اسی طرح اللہ کی راہ میں نیکی کا قدم اٹھانا اور دین کو سر بلند کرنا، اور اس کے مقابلے میں تکذیب کا راستہ اختیار کرنا اور اللہ کے راستے سے روکنا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب دونوں برابر نہیں ہیں تو دونوں کا نتیجہ بھی برابر نہیں ہوگا۔
اور اس صورت میں رات اور دن اور مرد و عورت کے وجود سے استشہاد کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے اعمال میں جو اختلاف ہے اس میں کامیابی اس کو نصیب ہوگی جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا اور اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے گا۔ خواہشات کے نفس کی پیروی کرنے والے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور یہ کنجوسی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے دین پر چلنے والے لوگ اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کیا کرتے ہیں، اور یہ مال ان کے لیے آخرت میں خزانے کی صورت میں ان کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد بہت ہی معروف سورہ مبارکہ ہے سورہ والضحیٰ۔ سورہ والضحیٰ جو ہے وہ مکی صورت ہے، 11 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، 93 نمبر اس کی ترتیب کا نمبر ہے، اور 11ویں نمبر پر نازل ہوئی، اور دن کی روشنی کو کہتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کی روشنی اور رات جب وہ سکون والی ہو، اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چڑھتے ہوئے دن اور تاریک رات کی شہادت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پیش فرمایا گیا ہے کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے اپنے فضل و کرم کا سایہ رکھا۔ آپ یتیم تھے، اللہ نے پناہ دی اور آپ پر ہدایت کے دروازے کھولے اور آپ کی تنگ دستی کو بھی دور فرما دیا، اور ساتھ ہی مستقبل کے وعدے فرمائے گئے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور امت مسلمہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ یتیم کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آیا کرو، سائل کو جھڑکا نہ کرو، اور خدا کے احسانات کا شکر ادا کیا کرو۔ اس کے بعد جو اگلی صورت ہے الم نشرح، اس کو کہتے ہیں، اور الم نشرح، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، الم نشرح لک صدرک۔ اور اس میں جو بتایا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو روحانی کمالات ہیں وہ بہت بلند ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے حضور کے سینے کو کھول دیا، جو ذمہ داریوں کا بارے گرا تھا اسے اللہ رب العزت نے اتار دیا، اور آپ کے ذکر کا غلغلہ پوری دنیا میں بلند ہو گیا۔ ورفعنا لک ذکرک، بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کے ذکر کو کیسے بلند فرما دیا، اور آپ کے رسالت کے جو فرائض ہیں وہ جب فارغ ہوتے ہیں ان سے تو یہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ مبارکہ ہے اس کو سورہ التین کہتے ہیں، اور سورہ التین جو ہے یہ 95 نمبر پر ہے، اور 28واں اس کا نزول کا نمبر ہے، 8 آیات ہیں، اس کی 1 رکوع ہے۔ اس صورت میں انجیر، زیتون اور زیتون والی سرزمین اور طور اور مکہ اس بات کو شہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ انسان کی فطرت میں اور وجدان میں اصلاً جو چیز ہے وہ توحید ہے، اور اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے وحی و نبوت کا سلسلہ قائم ہوا۔ لیکن انسان اگر وحی کی آواز پر لبیک کہے گا تو پھر ہی وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ یہ جو بڑے بڑے جن کا ذکر ہوا ہے اس میں بڑے بڑے نبی تشریف لائے تھے، بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئیں، لیکن لوگوں نے ناشکری کر کے نامرادی کا راستہ اختیار کیا، اور یہ سارے اشارات اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں اگر تو سورۃ العلق ہے، علق جو ہے وہ جمع ہوئے خون کو کہتے ہیں، اور اس میں چونکہ دوسری آیت میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، اور اس کی جو 5 ابتدائی آیتیں ہیں وہ پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئیں، اسی لیے اس صورت کو پہلی صورت کہا جاتا ہے، اور 96 نمبر یہاں ترتیب ہے اس کا۔ 19 آیات ہیں اور 1 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور یہ جو اللہ کی ربوبیت کے طور پر جو انسان کی پیدائش اور اس کے انعامات ہیں ان کا ذکر ہوا ہے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں یہ۔ اس میں اقرا کا لفظ 2 دفعہ آیا، اسی طرح رب کا لفظ 2 دفعہ آیا، خالق کا لفظ بھی 2 دفعہ آیا۔ یہ بہت پیاری آیات ہیں، ان پر جتنا غور کیا جائے بہت زیادہ جو ہیں اس میں نکات ہیں جو انسان کے سامنے کھلتے ہیں۔ اس میں فلسفہ تعلیم بھی ہے، کیونکہ پہلی وحی ہے پڑھو، یعنی پڑھنا اسلام میں بنیادی چیز ہے، سیکھنا، علم کا حصول، اس کے بغیر کوئی اور چیز کامیابی کی ضامن نہیں ہو سکتی۔ انسان کی تخلیق کا بھی ذکر ہے، قلم کے ذریعے علم سکھایا اور سارے احسانات کا ذکر ہوا، اور انسان کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ سرکشوں کو بتایا گیا ہے کہ تم اللہ کے دین کے راستے سے مت روکا کرو، تو یہ تو حضور کو نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے تھے اور ان کی زیادتی کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ سجدہ ریز ہو، اور قرب الہی جو ہے وہ اسی طرح ملے گا۔
وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ اس کے بعد جو سورۃ القدر ہے، سورۃ القدر مکی صورت ہے، 97 نمبر پر موجود ہے، 25 نمبر پر نازل ہوئی ہے، 5 آیات ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر۔ پوری صورت قرآن کی عظمت اور اس کا جو شب قدر ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ 1000 راتوں سے افضل ہے، اور اس رات کو صبح تک فرشتے زمین پر رحمت و سلامتی لے کر اترتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، چونکہ آخری عشرہ ہے اور اسی کے اندر یہ لیلۃ القدر بھی ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس میں معافی کی طلب ہے اور بڑی خوبصورت مختصر دعا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البینہ ہے، اور سورۃ البینہ جو ہے وہ 98 نمبر پر ہے اور 100 نمبر پر نازل ہوئی ہے، 8 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، اور اس میں البینہ ایسی روشن چیز کو کہتے ہیں جو اپنی حقیقت پر دلالت کرے، خود ہی گویا آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ تو چنانچہ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ حضور کی ذات گرامی بذات خود رسالت کی روشن دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پاکیزہ اخلاق و عمل کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور وہ آیات سناتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ اور یہ دین کی دعوت نئی نہیں تھی، پہلے نبی بھی تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر رسول یہی دعوت لے کر آئے، لیکن جنہوں نے انکار کیا انہوں نے اختلاف کا راستہ اختیار کیا۔ خاص طور پر اہل کتاب کا ذکر ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ خالص اللہ کے دین کی بندگی کریں، نماز اور زکوٰۃ کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور بتایا گیا ہے کہ کفر و شرک کا جو انجام ہوتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہے، بہت ہی برا ہے، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں۔ ہم اگلے صورت پر پہنچے ہیں، یہ 99 نمبر صورت ہے قرآن پاک کی، اور اس کے بعد 15 چھوٹی صورتیں باقی ہوں گی، اور یہ 93 نمبر نزول کے اعتبار سے ہے، 8 اس کی آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ قیامت کا ذکر ہے، خوفناک زلزلہ ہے، زمین سب کچھ اگل دے گی جو اس کے پیٹ میں ہوگا، اور انسان بدحواس ہو جائے گا اور کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا۔ اس دن ہر شخص کے سامنے وہ چیز آ جائے گی جو دنیا میں اس کے اعمال ہوں گے، اور جس نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی پائے گا، اور ذرا برابر برائی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، بھگتنا پڑے گا، بھاگ نہیں سکے گا۔ سورۃ العادیات 100 نمبر سورہ مبارکہ ہے، 14 نمبر پر نازل ہوئی ہے، اور اس میں جو بنیادی طور پر مضمون ہے کہ انسان کی ناشکری پر دوڑنے والے گھوڑوں سے شہادت لائی گئی ہے کہ گھوڑا ایک جانور ہے لیکن اپنے مالک کا بڑا فرما بردار ہوتا ہے، ذرا سا اشارہ ملے دوڑنے لگتا ہے، سخت سے سخت مقامات میں گھس جاتا ہے، مارکوں کے اندر وفاداری کرتا ہے اپنے مالک کی، لیکن انسان اسے بھی اپنے خالق کی ایسے ہی فرما برداری کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ تو اپنی مرضیاں کرنی شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو خلیفہ اور نائب کی بجائے مالک و مختار سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور موت کی زندگی میں جب اس کو رویہ اس کے سامنے آئے گا تو اسی وقت پریشانی ہوگی۔ رسولوں نے آ کر سمجھانے کی کوشش تو کی ہے لیکن انسان کم ہی سمجھتے ہیں۔ سورۃ القاریعہ 101 نمبر سورت ہے، 30 نمبر پر نازل ہوئی، 11 آیات ہیں۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ انسان خوف کھائے اور اللہ سے ڈرے، اور دھماکہ ہوگا، انسان مرے ہوئے پروانوں کی طرح بکھرے پڑے ہوں گے سارے انسان، اور پہاڑ دنی ہوئی روئی کی طرح مارے مارے پھر رہے ہوں گے، اور جس دن نیکیاں وزن میں زیادہ ہوں گی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ دوزخ کی آگ ہے نا جو انکار کرنے والوں سے ہے۔ 102 نمبر جو سورت ہے وہ سورہ التکاثر ہے، الہاکم التکاثر۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ انسان دنیاوی آسائشوں اور مال اور سرمایہ کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کوئی اچھی دوڑ نہیں ہے۔
یہ کوئی اچھا راستہ نہیں ہے۔ دوڑ لگانی ہے تو اللہ کے دین کے راستے میں لگائیں، جیسے قرآن پاک نے کہا کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور قرآن نے کہا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور قرآن نے کہا کہ سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ دوڑ لگانی ہے تو رب کے راستے کی طرف لگاؤ، دین کے راستے کی طرف لگاؤ، جنت کی طرف لگاؤ۔ اور اس کے بعد یہ سارا جو سورہ مبارکہ ہے اسی موضوع پر ہے کہ دنیا کے اندر غرق نہ ہو جانا، ورنہ آخرت میں بہت تباہی ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، 103 نمبر سورت ہے اور 13 نمبر پر نازل ہوئی، 3 آیات ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قوموں کے عروج و زوال کا پورا فلسفہ ان 3 آیات کے اندر موجود ہے، اگر انسان غور کرے۔ اور زمانے کو شہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، وہ گواہ ہے انسان گھاٹے میں ہے، لیکن ان لوگوں کے علاوہ جو ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلے، حق کی تبلیغ کی اور آپس میں صبر و ثبات کی وصیت کرتے رہے، یہ لوگ کامیاب و کامران ہوں گے۔ پورے کا پورا خلاصہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خالی صورت ہی ہوتی تو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ سورہ ہمزہ کچوکے لگانے کو کہتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ یہ سورہ ہمزہ جو ہے وہ 104 نمبر سورت ہے، 32 نمبر پر نازل ہوئی ہے، 9 آیات اور 1 رکوع ہیں۔ اس سورت میں ان لوگوں کو دکھایا گیا ہے جو مال اور سرمایہ کی کثرت کی بنا پر انسانیت کی ساری صفات لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور دور کر دیتے ہیں، اور اپنے ہر عمل سے اپنے مال کی بنیاد پر لوگوں کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دلوں پر کچوکے لگاتے ہیں، مظالم کرتے ہیں۔ اور ان کا حشر بیان ہوا ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی کامیاب کامران نہیں ہو سکتے اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے لوگ ہیں، اور ایسے رویے سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ سورۃ الفیل مکی صورت ہے، 105 نمبر پر نازل ہوئی ہے اور 19 نمبر نزول کا ہے، 5 آیات ہیں۔ اور اس میں جو ایک واقعہ ہے، حبشہ کا جو بادشاہ ابرہہ، اس کی فوج آئی تھی اور اس نے خانہ کعبہ ڈھانے کی کوشش کی، ہاتھیوں کی قطار تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی، چڑیوں کے جھنڈ کو حکم دیا اور اس نے کنکروں کی بارش کر کے ابرہہ کا سارا لشکر تباہ کر دیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ حق کی مخالفت کرنے والوں کو تباہ کرنے کے لیے اللہ کی فوج موجود ہے، لیکن آتی اس وقت ہے جب اللہ کے بندے اس سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ اور دنیا کی طاقتیں اپنے آپ کو طاقت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقی طاقت اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ سورۃ القریش ہے، اس کے بعد 106 نمبر سورت ہے اور 29 نمبر پر نازل ہوئی ہے، 4 آیات ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس صورت میں سمجھایا یہ گیا ہے کہ قریش کو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی وجہ سے جو وجاہت حاصل ہے، اور یہ جو سارے تجارتی قافلے سردیوں گرمیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ آتے جاتے ہیں، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اور یہ اعزاز جو حاصل ہے، یہ اعزاز اس لیے ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ اس گھر کی کہ رب کی عبادت کریں۔ توحید کا مضمون ہے بنیادی طور پر اس میں، اور اس پر جو انکار کرنے والے ہیں اور اس میں بتوں کو ڈالنے والے ہیں، ان کو یہ سخت زیادتی کرتے ہیں۔ یہ گھر خالص اللہ کی توحید کے لیے ہے۔ سورۃ الماعون ہے، اور سورۃ الماعون جو ہے وہ 107 نمبر سورت ہے۔ اس کے بعد ہماری 7 سورتیں باقی رہ گئیں، اور 17 نمبر پر نازل ہوئی ہے اور 7 اس کی آیات ہیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ تو اس صورت میں یتیم، بے کس اور بے سہارا لوگ، ان کی امداد اور اعانت پر ابھارا گیا ہے۔ انسان کو انسانیت کی ہمدردی پیدا کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کی تلقین ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بہت خوبصورت بلنڈ ہے یہ سورہ مبارکہ، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کی طرف بلا رہے ہیں وہ انسانیت کی فلاح کا راستہ ہے، اور جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔
اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یتیم کو جو لوگ دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، نماز میں غفلت کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں اور اتنی معمولی چیزیں برتنے کے لیے بھی ایک دوسرے سے روکتے ہیں، اصلاً میں یہ قیامت کو جھٹلانے والے لوگ ہیں۔ آخرت پر یقین ہوتا تو ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ سورۃ الکوثر ہے، 108 نمبر سورت، 15 نمبر پر نازل ہوئی، 3 آیات ہیں۔ انا اعطینا کل کوثر، سب سے مختصر اور چھوٹی صورت ہے، لیکن اپنے ابلاغ کے لحاظ سے، اپنے الفاظ کے لحاظ سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کوثر اس جنت کی اس نہر کا نام ہے جس سے تمام نہریں نکلتی ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے، اور کوثر کے معنی خیر کثیر کے بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے اس صورت کے اندر۔ اور عجیب و غریب جاہلیت کے دستور تھے، جس کی نرینہ اولاد ہوتی وہی قربانی کرنے کے اہل ہوتا تھا، اور اسی کے مقابلے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا نام و نشان باقی رہے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد پیدا ہوئی، خاص طور پر نرینہ اولاد، وہ فوت ہوتی چلی گئی، تو یہ باتیں کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے، اللہ نے آپ کو بہت بڑا خیر کثیر عطا فرمایا، حوض کوثر بھی، اور ویسے بھی ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، قربانی کریں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، آپ ہی کا نام و نشان باقی رہے گا اور دشمنوں کا نام مٹ جائے گا۔ یہ دیکھیں 1500 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اور آج کا دن ہم دیکھ لیں کہ اس کا کتنا بڑا ثبوت موجود ہے۔ آج لوگ فخر محسوس کرتے ہیں اپنے نام کے ساتھ محمد ڈالا جائے، احمد ڈالا جائے، حضور کے دیگر نام نامی اور اسم گرامی ڈالے جائیں، حضور کے غلاموں کے نام رکھنا لوگ عزت کی نشانی سمجھتے ہیں، اور کون جانتا ہے مخالفت کرنے والوں کے نام کیا تھے؟ وہ سب مٹ گئے اور ان کو کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ سورۃ الکافرون ہے اس کے بعد، اور یہ 109 نمبر سورت ہے، اور اس کی 6 آیات ہیں، 18 نمبر پر نازل ہوئی، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے، اسلام کے علاوہ کسی دین کی تہذیب اور معاشرت اختیار نہیں کی جائے گی، اور کافر لوگوں کو کہہ دیا جائے تمہارا دین تمہارے سپرد اور ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ اور یہ بہت بڑا اعلان ہے توحید کا۔ اور اس کے بعد سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور سورۃ النصر جو ہے وہ 110 نمبر سورت مبارکہ ہے، 114 میں نازل ہوئی۔ مختلف روایات ہیں کہ سب سے آخری سورت یہ تھی نازل ہونے والی، اور اس میں چونکہ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آپ پہنچے اور فتح نصیب ہو جائے، اس کا ذکر ہے۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب دیکھو کہ جو لوگ، آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین میں داخل ہوتے ہیں فوج در فوج۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کریں، تسبیح کریں، اس سے بخشش مانگیں، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مکہ فتح ہو گیا، لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور اس موقع پر جو جشن اور شادیاں نہیں منانی چاہیے، بلکہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنی چاہیے۔ اسلام کے اندر جو خوشی اور تفریح کا تصور ہے، اس میں سبق بھی اس کے اندر موجود ہے۔ استغفار کیجئے اور اللہ کو مت بھولیے۔ بڑی جلدی انسان جو ہے وہ خوشی کے چکر میں اللہ کو بھول جاتا ہے، بلکہ اللہ کو ناراض کر لیتا ہے۔ سورہ لہب ہے، اور یہ 111 نمبر سورت ہے، اس کی 6 نمبر پر نازل ہوئی، 5 اس کی آیات ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہوا تھا شروع میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ صفا پر تشریف لے گئے تھے تو اہل مکہ کو پکارا تھا، توحید کی دعوت دی تھی۔ ابو لہب نے بہت غلط لہجہ اختیار کیا تھا، اور وہ سخت گستاخی کے الفاظ تھے، اور اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور برباد ہوا، نہ اس کا مال اسے کام آیا، نہ اس کی اولاد کام آئی، جلد وہ شعلوں والی آگ میں پڑے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، جو بجائی لگائی کرتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی جو گردن ہے وہ کھجور کی مضبوط رسی سے پڑی ہوگی۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ سارا منظر جو موجود ہے، یہ بڑے بڑے دشمن تھے، بڑے دشمنی کا اظہار کیا، اور ایسا انجام مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ مر گیا، اس کی لاش سے بدبو آتی تھی، اس کے بچے بھی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس کو برل پتھر ڈال کر زمین میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ نے اس کو بہت بڑی عبرت کا نشانی بنا دیا۔ سورۃ الاخلاص ہے، اور سورۃ الاخلاص جو ہے وہ
112 نمبر صورت ہے، اس کے بعد 2 صورتیں ہیں، 22 نمبر پر نازل ہوئی، 4 آیات اور 1 رکوع۔ اور یہ اخلاص جو ہے اصل میں توحید، خالص توحید، شرک سے خالص کر کے اس میں بیان ہوا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اولادوں اور شریکوں سے پاک ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں اور اس کا کوئی ہمسر بھی موجود نہیں ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خالص توحید کے لیے بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، بہت سارے لوگوں نے دعوت دین کے لیے بھی اسے استعمال کیا ہے، اور اس کو پڑھ کر بہت سے غیر مسلم لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں کہ توحید کا اتنا واضح تصور موجود ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اب ہماری 2 صورتیں باقی رہ گئیں، 113 اور 114۔ جو 113 نمبر صورت ہے اس کا نام سورۃ الفلق ہے، اور یہ جو سورۃ الفلق ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر قسم کے جو بدی ہے اور برائی ہے اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اس اللہ کی پناہ میں آیا جائے، وہی خالق ہے، وہی غالب ہے، اور کوئی جادو وغیرہ اس کے قدرت اور حکم کے مقابلے میں اثر نہیں رکھتا ہے، اور حاسد کا حسد خدا کی پناہ لینے والوں پر بالکل بھی اثر نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا میں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں جادو کرنے والے، اللہ کے کلام کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی طاقت موجود نہیں ہے، اور یہ صورتیں حضور علیہ السلام اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سورۃ الناس ہے، آخری سورہ مبارکہ، 114 نمبر اور 21 نمبر پر نازل ہوئی، 6 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، اور اس کا مضمون بھی ملتا جلتا ہے سورۃ الفلق کے ساتھ، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ فرما دیجئے اعوذ برب الناس، میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا معبود ہے، شیطان کے شر سے محفوظ رہوں جو وسوسے ڈالتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کبھی جنوں میں ہوتا ہے اور کبھی انسانوں میں ہوتا ہے۔ خدا کی حکومت کا اگر تصور واضح کر لیا جائے اور خدا سے لو لگا لی جائے تو شیطان کے وسوسے کسی صورت بھی تنگ نہیں کر سکتے۔ معزز خواتین و حضرات، گو ایک مشکل سفر تھا دورہ قرآن کریم، ہم نے الحمدللہ سے شروع کیا اور آج الحمدللہ والناس تک پہنچے ہیں۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ پڑھ سکے اللہ قبول فرما لے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت ساری چیزیں ہم نہیں پڑھ سکے وہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوبارہ پڑھ لیں، اور جو مرد و خواتین اس سفر میں شریک رہے، میں خاص طور پر شکریہ ادا کروں گا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن UMT کا، اور اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز UMT کا، اسی طرح انسٹیٹیوٹ آف ڈسکورس پرسپیکٹیوز کا۔ ان اداروں نے اس دورہ قرآن کریم کا اہتمام کیا، اور یہ جو پورا عملہ ہمارے ساتھ شریک کہا، ریکارڈنگ کرنے والے لوگ اور ان کے سارے عملے کے لوگ اور دیگر جنہوں نے یہ دعائیں کیں اور کوشش کی اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے، اور رمضان کا مہینہ ہے، آئیے اب دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ قرآن پڑھا گیا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، آئیے سب کچھ مانگ لیں، اللہ رب العزت سے ہم سب محتاج ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ، قرآن کی جتنی دعائیں ہیں وہ ہمارے حق میں قبول اور منظور فرما لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں وہ ساری ہمارے حق میں قبول اور منظور فرما لے۔ یہ قرآن کا سفر ہم نے کیا، مختصر اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی، اے اللہ اس میں جو کوتاہی ہے وہ ہمیں معاف کر دے، اور جو کچھ ہم کر سکے تیری دین کی خدمت میں، تیرے قرآن کی خدمت میں، وہ قبول فرما لے۔ اس قرآن کے لیے ہمارے دلوں کو کشادہ کر دے، اس قرآن کے لیے ہمارے دلوں کے اندر نور بھر دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے اوپر اپنی رحمتیں فرما، اس پاکستان کی حفاظت فرما، دشمنوں کے نرغے میں ہے،
پریشانی کا شکار ہے، اللہ اس ملک کے اوپر اپنی رحمتیں فرما۔ پوری دنیا کے مسلمان، فلسطین کے مسلمانوں پر بہت ظلم ہوتا ہے، ان کے اوپر غاصب فوجیں ان کی مسجد کے اوپر حملہ کرتے ہیں، نمازیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ ان کی نصرت فرما، اللہ ان کی نصرت فرما۔ اسی طرح جو کشمیر کے مسلمان ہیں، بنگلہ دیش میں، مصر میں، دیگر دنیا کے ممالک کے اندر جو لوگ مسلمان ہیں پریشانی کے اندر ہیں، اللہ سب کی مدد فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، تمام بیماروں کو صحت کامل عاجل نصیب فرما۔ جو کوئی کسی پریشانی میں ہے، رزق کا مسئلہ ہے، آج کل مہنگائی کا دور ہے، رشتے ناطے کے مسائل ہیں، اللہ ان سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تمام بیماروں کو صحت کامل عاجل سے نواز دے۔ اے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، قرآن پڑھا گیا ہے، اللہ ساری دعائیں قبول فرما، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو بھول گئے ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے اوپر اپنی رحمتیں فرما۔ رمضان کے جو باقی دن ہیں وہ فائدہ مند بنا ہمارے لیے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔